الرحیم۔ درس قرآن کی آج کی نشست میں ہمارا موضوع وضو کے احکامات ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، قیامت کے دن میری امت اس حال میں بلائی جائے گی کہ اس کے منہ اور ہاتھ پاؤں آثار کی وجہ سے چمکتے ہوں گے۔ اس کے منہ اور ہاتھ پاؤں وضو کے آثار کی وجہ سے چمک رہے ہوں گے، تو جس کو چاہیے وہ اپنے ہاتھ پاؤں کو زیادہ چمکائے، یعنی وضو اتنا زیادہ بہتر کرے۔ خالق کائنات نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین۔ اے ایمان والو، جب تم نماز پڑھنے کا ارادہ کرو تو اپنے منہ اور کوہنیوں تک ہاتھ کو دھو لو اور سروں کا مسح کرو اور ٹخنوں تک اپنے پاؤں کو دھو لو۔ یہ قرآن کا حکم ہے کہ جب تم نماز کا ارادہ کرو تو اپنے منہ دھو لو، کوہنیوں تک ہاتھوں کو دھو لو، سر کا مسح کر لو اور پاؤں کو ٹخنوں تک دھو لو۔ چار چیزیں اس آیت مبارکہ میں بیان کی گئی ہیں، اور انہی چار چیزوں کو وضو کے اندر وضو کے فرائض کہا جاتا ہے۔ یعنی پہلے نمبر پر منہ کا دھونا، دوسرے نمبر تک کوہنیوں تک ہاتھوں کا دھونا، تیسرے نمبر پر سر کا مسح کرنا، اور چوتھے نمبر پر پاؤں کا ٹخنوں تک دھونا۔ یعنی سادے الفاظ میں اگر کوئی بندہ یہ چار چیزیں ادا کر دیتا ہے تو اس کا وضو صحیح ہوگا۔ سنت یا واجبات وہ دیگر چیزیں ہیں، لیکن اگر ان چار میں سے کوئی ایک چیز بھی رہ گئی، باقی بے شک پوری کی ہو لیکن ان چار چیزوں میں سے اگر ایک میں بھی کوتاہی ہوگی تو انسان کا وضو نہیں ہوگا۔ اور آپ جانتے ہیں جب وضو نہیں ہوگا تو نماز کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ نماز کیسے ہوگی۔ اس لیے بزرگوں اور دوستو، ہمیں کوشش کرنی چاہیے یہ جو چار چیزیں میں دوبارہ ریپیٹ کرتا ہوں کہ نمبر ایک، منہ کا دھونا۔ اب منہ کو کس طرح دھونا؟ علماء فرماتے ہیں جیسے یہ سر کے بال ہیں، یہاں سے لے کر تھوڑی کے نیچے تک، ایک کان کی لو سے لے کر دوسرے کان کی لو تک، یہ پورا حصہ منہ کہلاتا ہے۔ اس پورے حصے کا دھونا فرض ہے۔ جن احباب کی داڑھی ہوگی وہ داڑھی کو اچھے طریقے سے خلال کریں۔ نمبر دو پر کونیوں تک اپنے بازوؤں کا دھونا، یہ فرض ہے۔ اگر کسی کی بازو نیچے کونیوں سے ہے، اوپر نہیں چڑھتی، پانی نہیں پہنچ سکتا، تری کا پہنچانا لازم ہے، فرض ہے۔ اسی طرح سر کا مسح کرنا اور پھر پاؤں کا ٹخنوں تک دھونا، پاؤں کی انگلیوں کے ہر حصے میں پانی کا جانا تاکہ پاؤں مکمل ٹخنوں تک دھلے، یہ فرض ہے۔ اگر کسی بندے کے وضو میں ان چاروں چیزوں میں سے کسی میں بھی کوئی کمی بیشی رہ گئی، کوتاہی ہو گئی، یہ صحیح نہیں ادا کیا تو اس کا وضو نہیں ہوگا۔ مثلا میں نے یہ امامہ باندھا ہے، اب میرے امامہ ماتھے پر آ رہا ہے، میں نے پانی منہ دھویا لیکن امامے ماتھے سے اوپر کا آدھا حصہ یہ خشک رہ گیا تو میرا وضو نہیں ہوگا۔ کونیوں تک ہاتھوں کا دھونا، ہاتھ میں انگوٹھی ڈالی بھی ہے، انگوٹھی کے نیچے کا حصہ خشک رہ گیا، وہاں پانی نہیں پہنچا تو وضو نہیں ہوگا۔ پاؤں کی انگلیوں کے درمیان میں
پانی نہ پہنچا، انگلیاں اندر سے خشک رہ گئی تو وضو نہیں ہوگا۔ جب وضو نہیں ہوگا تو نماز نہیں ہوگی۔ اور وضو، اس کی فضیلت بہت زیادہ احادیث نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا وضو کی فضیلت کے بارے میں۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں میں تمہیں ایسی چیز نہ بتاؤں کہ جس کے سبب اللہ تعالیٰ خطائیں معاف فرما دیتا ہے۔ حضور نے صحابہ کو کہا میں تمہیں ایسی چیز نہ بتاؤں جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ خطائیں معاف کرتا ہے، صحابہ کرام رضوان اللہ، اور درجات بلند کر دیتا ہے۔ عرض کی یا رسول اللہ فرمائیں، ضرور بتائیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس وقت وضو ناگوار ہوتا ہے اس وقت وضو کامل کرنا، یعنی جب وضو ختم ہو جائے پھر دوبارہ نئے سرے سے وضو کامل کرنا، اور مسجدوں کی طرف قدموں کی کثرت کرنا، یعنی نماز کے لیے جانا، ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرنا۔ اس کا ثواب ایسا ہے جیسا کفار کی سرحد پر حمایت بلاد اسلام کے لیے گھوڑے باندھنا، یعنی کفار کے ساتھ مقابلے کی صورت میں جب گھوڑے باندھنے کا جتنا اجر ملتا ہے ان کاموں کا اتنا اجر ملتا ہے۔ اور ایک اور حدیث میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، صحیح مسلم میں عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، رسول اللہ فرماتے ہیں جو مسلمان وضو کرے، اچھا وضو کرے، اور پھر کھڑے ہو کر باطن اور ظاہر سے متوجہ ہو کر 2 رکعت نماز نفل پڑھے، اچھا وضو کریں اور اس کے بعد 2 رکعت نماز نفل پڑھے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اس پر جنت کو واجب کر دیتا ہے۔ کتنا اجر ہے۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس نے بسم اللہ کہہ کر وضو کیا سر سے پاؤں تک اس کا سارا بدن پاک ہو گیا، اور جس نے بغیر بسم اللہ کے وضو کیا اس کا صرف اتنا ہی بدن پاک ہوگا جس پر اس نے پانی بہایا۔ یہ بھی وضو کی برکتیں ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک اور حدیث مبارکہ میں آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں جس نے، حضور نے فرمایا 2 رکعتیں جو مسواک کر کے پڑھی جاتی ہیں ان رکعتوں سے 70 گنا بہتر ہیں جو بغیر مسواک کے پڑھی جاتی ہیں۔ اب مسواک وضو کے ساتھ لازم کر دینا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی عادت تھی کہ مسواک فرماتے تھے، تو اس لیے میرے بزرگوں اور دوستوں ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ اعمال پر، کیونکہ نماز کی بنیاد ہی وضو ہے، اگر وضو صحیح نہیں تو نماز صحیح نہیں۔ اس لیے اپنے وضو کو، آج میں نے آپ کی خدمت میں صرف 4 فرائض بیان کیے ہیں، سنتیں اور واجبات کا ذکر نہیں کیا، صرف اس وجہ سے تاکہ آج کی نشست میں ہمیں یہ یاد رہیں 4 چیزیں۔ میں ایک مرتبہ پھر رپیٹ کرتا ہوں، وضو میں 4 چیزیں فرض ہیں۔ پہلے نمبر پر منہ دھونا، دوسرے نمبر پر کوہنیوں تک بازوؤں کا دھونا، تیسرے نمبر پہ سر کا مسح کرنا، اور چوتھے نمبر پر ٹخنوں تک پاؤں کا دھونا۔ یہ 4 چیزیں وضو میں فرض ہیں، اگر اس میں کسی کی کوئی چیز رہ گئی تو اس کا وضو نہیں ہوگا۔ اور وضو کو بہتر، وضو سے اجر زیادہ لینے کے لیے، نماز میں ثواب کی بہاریں لوٹنے کے لیے ہمیں چاہیے کہ ہر نماز سے پہلے، ہر وضو سے پہلے مسواک کو لازم کریں۔ اس میں ہر بیماری کے لیے بھی شفا ہے، آقا کی محبوب ترین سنت ہے۔ انبیاء کی 10 مشترکہ سنتیں جو ہیں ان میں ایک مسواک کرنا بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے مالک کائنات ہمیں سمجھنے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔